السلام علیکم۔ آج کے اس لیسن میں ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بنیادی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، عربی گرامر میں جملہ اسمیہ کی بنیادیں۔ یہ مدینہ بک 1 کے لیسن 13 کا حصہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شروع میں عربی جملوں کا سٹرکچر تھوڑا کمپلیکیٹڈ لگتا ہے، رائٹ؟ لیکن یقین جانیں، اگر ہم اسے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں تو یہ بالکل بیسک میتھ کی طرح لاجیکل اور آسان ہے۔ تو چلیے آج کے اس سیشن کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عربی کا بنیادی جملہ آخر بنتا کیسے ہے۔ عربی جملے میں ہے یعنی از کا لفظ آخر کہاں چھپا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر سٹوڈنٹس کے ذہن میں آتا ہے۔ اردو یا انگلش میں تو ہم بہت کلیئر ہوتے ہیں کہ لڑکا محنتی ہے یا the boy is hard working، لیکن عربی میں اس ہے کے لیے کوئی الگ سے لفظ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ عربی میں ہے کا کوئی سیپریٹ لفظ ہوتا ہی نہیں، یہ تو جملے کے سٹرکچر کے اندر ہی کہیں چھپا ہوتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جملہ اسمیہ، وہ جملہ جو اسم یعنی ناؤن سے شروع ہو۔ ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے جملہ اسمیہ۔ دھیان سے سنیے گا، جملہ اسمیہ یہ وہ جملہ ہے جو کسی اسم سے شروع ہو۔ عربی زبان کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جملوں کی پہچان ان کے بالکل پہلے لفظ سے ہو جاتی ہے۔ اگر جملے کا سٹارٹ کسی اسم سے ہو رہا ہے، مثلاً کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام سے، تو بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ یہ عربی گرامر کا ایبسلیوٹلی کروشل اور سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ پہلا قدم ہے مبتدا اور دوسرا قدم ہے خبر۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ بنتا کیسے ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ بالکل ایک میتھمیٹیکل ایکویژن کی طرح ہے۔ اس جملے کے دو مین پلرز ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے مبتدا اور اس کے ساتھ آ کر جڑتا ہے دوسرا حصہ جسے خبر کہتے ہیں۔ بس یہ دو پیسز ملتے ہیں اور ہمارا جملہ اسمیہ بالکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ چلیے اب ان دونوں ٹرمز کو ذرا ڈیٹیل میں بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ مبتدا، جملے کا پہلا اسم جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مبتدا کی۔ یہ لفظ نکلا ہی ابتدا سے ہے، یعنی شروعات۔ تو مبتدا جملے کا وہ ویری فرسٹ ناؤن ہوتا ہے جہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک زبردست طریقہ یہ ہے کہ بس ایک سمپل سا سوال پوچھا جائے، اس جملے میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہو وہی مبتدا یعنی سبجیکٹ ہے۔ مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، اکثر معرفہ ہوتا ہے اور ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، جس کے آخر میں ضمہ یعنی پیش آتا ہے۔ مبتدا کے بارے میں کچھ گولڈن رولز ہیں جو فنگر ٹپس پر ہونے چاہیے۔ پہلا، یہ ہمیشہ اسم ہوگا۔ دوسرا، یہ عام طور پر معرفہ یعنی ڈیفینٹ ناؤن ہوتا ہے، جیسے شروع میں ال لگا ہو۔ اور تیسرا، جو سب سے اہم گرامر کا رول ہے، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ میں اس لفظ کو ریپیٹ کروں گی، مرفوع۔ مرفوع کا مطلب ہے کہ لفظ کے آخر میں پیش کی علامت ہوگی، جسے عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ یہ پیش سمجھیں مبتدا کی ایک ویژول پہچان ہے۔ خبر وہ حصہ جو مبتدا کے بارے میں معلومات یا خبر دیتا ہے۔ اب باری آتی ہے دوسرے حصے کی، جو کہ خبر ہے۔ اس کے تو نام سے ہی ظاہر ہے، خبر کا مطلب ہے نیوز دینا یا کوئی انفارمیشن پاس کرنا۔ جملے کا یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ مبتدا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے یہ سوال مائنڈ میں لانا چاہیے، مبتدا کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو بھی جواب ملے گا وہ ہماری خبر ہوگی۔ خبر بھی اکثر مرفوع ہوتی ہے، جس کے آخر میں ضمہ آتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خبر کا بھی گرامر کا وہی رول ہے، خبر بھی اکثر مرفوع ہی ہوتی ہے، مطلب خبر کے آخری حرف پر بھی پیش یا دو پیش آئیں گے۔ یہ کتنی پرفیکٹ ہارمنی ہے نا، مبتدا بھی مرفوع ہے اور خبر بھی مرفوع، دونوں ایک دوسرے کو میچ کرتے ہیں اور مل کر ایک سالڈ میننگ کریٹ کرتے ہیں۔ مبتدا ہے الولد یعنی لڑکا اور خبر ہے مجتہدن یعنی محنتی۔ اب ذرا ان ساری تھیوریٹیکل باتوں کو پریکٹیکلی اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں پہلا لفظ ہے الولد، جس کا مطلب ہے لڑکا۔ اب کیونکہ بات لڑکے کے بارے میں ہو رہی ہے اور یہ پہلا اسم ہے تو آبویسلی یہ مبتدا ہوا۔ اور ذرا دھیان دیں، الولد کے دال کے اوپر پیش ہے یعنی یہ مرفوع ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے مجتہدن، جس کا مطلب ہے محنتی۔ یہ لڑکے کے بارے میں ایک خبر دے رہا ہے اور اس کے آخر میں بھی پیش ہے تو یہ بھی مرفوع ہوا۔ الولد مجتہدن، جس کا مطلب بنا لڑکا محنتی ہے یا the boy is hard working۔ اب جب ہم مبتدا اور خبر کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو ایک کمپلیٹ سینٹنس بنتا ہے الولد مجتہدن۔ اب ذرا ہمارے اس پہلے سوال کی طرف واپس چلیں جو ہم نے شروع میں کیا تھا۔
کیا یہاں ہے کے لیے ہم نے کوئی الگ سے عربی لفظ لگایا؟ بالکل نہیں۔ جب ایک مبتدا اور خبر آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ جو ہے والا معنی ہے یہ نیچرلی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی تو عربی گرامر کا میجک ہے۔ مبتدا ہے الطالب یعنی طالب اور خبر ہے حاضرن یعنی حاضر یا پریزنٹ۔ اس کانسیپٹ کو 100% پکا کرنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، الطالب اور حاضرن۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اگلی بات پر جائیں ذرا خود سوچیں اس کا مکمل جملہ اور معنی کیا بنے گا۔ اور ہاں، نوٹ کریں کہ الطالب کے آخر میں بھی پیش ہے اور حاضرن کے آخر میں بھی پیش ہے، دونوں مرفوع ہیں۔ الطالب حاضرن یعنی طالب حاضر ہے یا the student is present۔ مکمل جملہ کچھ یوں بنا، الطالب حاضرن۔ آخر میں پیش کی ساؤنڈ یعنی ضمہ کی آواز پر غور کریں۔ یہ مثال بہت کلیئرلی بتاتی ہے کہ عربی سٹرکچر کتنا کنسسٹنٹ ہے۔ بس پہلا اسم پکڑنا ہے جو مبتدا ہے اور پھر وہ لفظ جو خبر دے رہا ہو، میننگ خود بخود ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اہم اصول یا گولڈن رولز۔ جملہ اکثر اسم سے شروع ہوتا ہے، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے اور دونوں حصے ایک دوسرے سے مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے اب تک جو بھی ڈسکس کیا یہ اس کی ایک کوئک سمری ہے۔ رول نمبر 1، جملہ اسمیہ کی شروعات ہمیشہ اسم سے ہوگی۔ رول نمبر 2، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا یعنی پیش کے ساتھ۔ رول نمبر 3، خبر بھی مرفوع ہوگی۔ اور رول نمبر 4، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فرملی جڑے ہوتے ہیں تاکہ ایک بامعنی بات سمجھ آ سکے۔ یہ 4 اصول عربی گرامر کی فاؤنڈیشن ہے۔ غلطی، ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ کرنا۔ درست طریقہ، سب سے پہلے جملے کا سٹرکچر سمجھنا۔ چلیں اب کچھ کامن مسٹیکس کی بات کرتے ہیں جو اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں۔ پہلی بڑی غلطی، جملہ دیکھتے ہی بس ہر لفظ کا سیپریٹ ترجمہ کرنے لگ جانا۔ ایسا کرنے سے معنی بالکل گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ رائٹ اپروچ یہ ہے کہ ٹرانسلیٹ کرنے سے پہلے جملے کا پورا سٹرکچر دیکھا جائے۔ یہ دیکھا جائے کہ جملہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور مبتدا خبر کون سے ہیں۔ غلطی ہے یعنی اس کا لفظ تلاش کرنا۔ درست طریقہ، یہ جاننا کہ ہے جملے کے سٹرکچر کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ یہ وہی پوائنٹ ہے جو شروع میں بھی ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ اکثر لوگ اردو یا انگلش کی طرح عربی میں بھی ہے یا از کا لفظ لفظوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اب پتہ چل گیا ہے کہ عربی میں ہے کا مطلب مبتدا اور خبر کے ملنے سے خود ہی بن جاتا ہے۔ یہ میننگ جملے کے سٹرکچر میں بلٹ ان ہوتا ہے۔ غلطی، مبتدا کو پہچاننے میں ناکام رہنا۔ درست طریقہ، ہمیشہ جملے کا سب سے پہلا اسم دیکھنا۔ لمبے جملوں میں اکثر مبتدا کہیں کھو جاتا ہے اور پھر پورے جملے کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کنفیوژن سے بچنے کی ایک بہت زبردست ٹپ ہے، جب بھی عربی جملہ سامنے آئے تو سب سے پہلے اس کا پہلا اسم لاک کر لیں۔ جملے کا سٹارٹ ہی بتا دے گا کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر پہلا اسم صحیح پکڑ لیا تو باقی کا جملہ بالکل پانی کی طرح صاف ہو جائے گا۔ ٹیچر ٹرک، اگر جملہ اسم سے شروع ہو تو زیادہ تر وہ مبتدا اور خبر کا سٹرکچر ہی ہوگا۔ یہاں ایک خاص کلاس روم سیکرٹ ہے جو ریڈنگ میں بہت ہیلپ کرے گا۔ اسے ایک شارٹ کٹ رول سمجھ لیں۔ اگر کوئی بھی عربی جملہ کسی اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو فوراً مائنڈ میں یہ کلک ہونا چاہیے کہ یہ موسٹ پروبیبلی مبتدا اور خبر کا سٹرکچر ہی ہوگا۔ لمبے پیراگرافز پڑھتے وقت یہ چھوٹی سی ٹرک معنی کو تیزی سے سمجھنے میں ایک گیم چینجر ثابت ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگلی بار جب کوئی عربی جملہ پڑھا جائے تو کیا مبتدا اور اس میں چھپا ہے تلاش کیا جا سکے گا؟ تو آج کے اس سیشن کے اینڈ پر ایک چھوٹا سا چیلنج ہے۔ آئندہ جب بھی کوئی اسم سے شروع ہونے والا عربی جملہ نظر آئے تو یہ پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ کیا اس کا مبتدا پہچانا جا رہا ہے؟ کیا اس کی خبر مل رہی ہے؟ اور کیا وہ چھپا ہوا ہے فیل ہو رہا ہے؟ اس اینگل سے عربی کو سمجھا جائے تو یہ زبان بہت ہی مزیدار اور آسان لگتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، سیکھنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہنا چاہیے۔ 30 دن کے اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور پوری کوشش کیجیے کہ ایک بھی دن مس نہ ہو۔